بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وضو کے طریقے کے بارے میں وضو کے فرائض پڑھ رہے تھے، اور وضو کے فرائض میں جو مختلف مسائل ہیں ان کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اس کے بارے میں پچھلے سبق میں اگر کسی کے بارے میں کوئی سوال ہو وہ بھیج سکتا ہے تاکہ اس کو کلیئر کر کے پھر آگے چلا جا سکے۔ یہاں پر مسئلہ صفحہ نمبر 38 پہ ہے، جہاں سبق کل ختم کیا تھا وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ داڑھی یا مونچھ یا بھویں اگر اس قدر گھنی ہو کہ کھال نظر نہ آئے تو اس کھال کا دھونا جو اس سے چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے، بلکہ وہ بال ہی قائم مقام کھال کے ہیں۔ قائم مقام یعنی اب یہاں پر کھال کا دھونا فرض نہیں رہا کیونکہ وہ کھال چھپ چکی ہے، تو جو چیز اوپر آ چکی ہے بس اسی کا دھونا فرض ہے، ان پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ اس صورت میں ان تمام بالوں کا دھونا فرض ہے جو چہرے کی حد کے اندر ہیں، یعنی جو چہرے کی حد کہلاتی ہے اس کے حد کے اندر جو بال ہیں، چاہے وہ بھووں کے ہوں چاہے وہ مونچھوں کے ہوں۔ مثلا مرد ہوتے ہیں ان کی مونچھیں بھی ہیں داڑھی بھی ہیں، ان کا دھونا فرض ہے۔ خواتین کی بھویں بھی ہوتی ہیں، تو جتنے بال چہرے کی حد کے اندر اندر ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے وہ بال جو چہرے کی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے، یعنی اگر کسی کی داڑھی کافی پھیلی ہوئی ہے تو جو چہرے کی حد کے اندر اندر داڑھی ہے اس کا دھونا تو فرض ہے، ان بالوں کا دھونا تو فرض ہے، لیکن جو بال چہرے کی حد سے باہر بڑھے ہوئے ہیں سینے کی طرف بڑھے ہوئے ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر آنکھ یا منہ زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ پر کچھ سوکھا رہ گیا یا آنکھ کے اس گوشہ میں جو ناک کے ساتھ ملا ہے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جی یہ بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آنکھیں اتنی زور سے بند نہیں کرنی چاہیے پانی ڈالتے وقت کہ ان میں جو تہ بن جاتی ہے، آنکھوں کی جو پلکیں ہوتی ہیں ان میں تہ بن جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ وہاں پر پانی نہ پہنچے، بلکہ نارمل حالت میں جس طرح انسان آنکھ بند کرتا ہے اس طرح کر کے اور اچھی طرح ہاتھ پھیر لینا چاہیے۔ مسئلہ، مرد کی انگوٹھی وغیرہ یا عورت کی انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کنگن، دستی گھڑی وغیرہ ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری ہے۔ یہ چیز یعنی کہ اگر کوئی کسی نے لیدر کی گھڑی مثلا پہنی ہوئی ہے اور وہ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یا انگوٹھی ہے، اس کو اچھی طرح ہلا دینا چاہیے، اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ نتھ اور لونگ کا بھی یہی حکم ہے، یعنی ناک کے اندر جو بندی ناک میں ڈالتی ہیں زیور خواتین، اور لونگ بھی اسی کو کہتے ہیں چونکہ وہ لونگ کے مشابہ ہوتی ہے، جس کو کلوب کہتے ہیں غالباً، وہ اس کے مشابہ ہوتی ہے اس لیے اس کو لونگ کہہ دیتے ہیں۔ اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس کو بھی اچھی طرح ہلا دینا چاہیے۔ اگر سوراخ تنگ ہو کہ ہلائے اور پھیلائے بغیر پانی نہ پہنچے گا تو منہ دھوتے وقت گھما کر اور ہلا کر پانی اندر پہنچانا واجب ہے۔ جی ناک کے اندر جو سوراخ کر لیا تو اس کے اندر تک بھی پانی پہنچانا واجب ہے، اس کو اچھی طرح ہلا لینا چاہیے۔ مسئلہ، اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو چھڑا کر اس جگہ پانی ڈال لے، اور اگر چھڑانے اور پانی ڈالنے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹائے اور پھر سے پڑھے۔ جی یہ بھی اس کا بھی خیال رہے، صرف آٹے کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے پانی سرایت نہیں کرتا، پانی نیچے نہیں جاتا ناخنوں تک، جیسے ایک دو مسائل آگے بھی آ رہے ہیں، تو اسے جب تک وہ ہٹائیں گے نہیں اتاریں گے نہیں اس وقت تک وضو نہیں ہوگا۔ مسئلہ، لچکے کی تاروں کو باریک کتر لیں تو اس کو افشاں کہتے ہیں۔ یہ چمکیلی تاریں ہوتی ہیں، ان کو باریک باریک کتر کر، پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ اس کا استعمال تھا، یعنی چہرے کے اوپر خواتین لگاتی تھیں، تو وہ بچیاں خاص طور پر ان کے پہلے ماتھے کے اوپر کچھ گوند نما ایک تہ لگا لیتے تھے اور اس کے اوپر یہ پارا سا چھڑک دیتے تھے چمکیلا، وہ اس کے ساتھ چپک جاتا تھا ماتھے کے ساتھ یا گالوں پر اس طرح لگا لیتے تھے۔ تو یہ جو چیز افشاں ہوتی ہے، یہ چمکیلی جو چیز ہوتی ہے، یہ پانی کو سرایت نہیں ہونے دیتی،
गो ये बहुत ही छोटी छोटी हों लेकिन इसके बावजूद पानी को जिस्म तक नहीं पहुंचने देती, ये वाटर प्रूफ गोया की होती हैं। इसलिए अगर ये लगी हो किसी के माथे पर, अगर वो चुनी हो यानी लगाई गई हो और वो ऊपर ऊपर से पानी बहा ले कि अफशा ना छूटने पाए, तो वुजू नहीं होता। माथे का सब गोंद छुड़ाकर मुंह धोना चाहिए। जी, अगर ये गोंद लगाकर लगाई गई है तो गोंद हटाकर फिर पानी पहुंचेगा तो वो वुजू होगा, वगरना वुजू नहीं होगा। नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी हो तो वुजू के लिए उसको छुड़ाना जरूरी है, बगैर छुड़ाए वुजू नहीं होता। ये इस चीज का भी ख्याल रहे। नेल पॉलिश से मेहंदी हो उसका मसला नहीं है, वो आगे भी आएगा कि मेहंदी जो होती है उससे वुजू हो जाता है। ये नेल पॉलिश जो है, नाखून की जो पॉलिश होती है, वो कोई भी हो उससे वुजू नहीं होता। मसला धोने के आज़ा पर पेंट, रंग का रोगन लग जाए या एल्फी सोकर सख्त हो जाने वाला गोंद वगैरह लग जाए तो उसको छुड़ाए बगैर वुजू नहीं होता। अलबत्ता पेंट उतर जाए, सिर्फ उसका रंग का असर बाकी रहे तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। हाँ जी, ये भी क्योंकि ये चीज़ें पानी को जिस्म तक नहीं पहुंचने देती। पेंट एक वाटर प्रूफ चीज़ है, पानी को वो नहीं गुजरने देता। इसी तरह एल्फी या कोई भी ऐसा सख्त गोंद जो सूख कर सख्त हो जाए और पानी को ना पहुंचने दे जिस्म तक, तो जो चीज़ें फ़र्ज हैं धोने की उनमें से कहीं पर भी लग जाए, हाथ पर लग जाए, मुंह के किसी हिस्से पर लग जाए जो धोने वाला हिस्सा है, पाँव पर लग जाए कहीं पर, तो उसको छुड़ाना जरूरी है। हाँ, जो पेंट है, एक तो होता है पेंट का जिस्म, उसका जिर्म होता है जिसम हाथ से मसलन, लेकिन उसका रंग सिर्फ नजर आ रहा है। हाथ लगाने से भी धोने से भी पता नहीं चल रहा कि पेंट लगा हुआ, लेकिन सिर्फ उसका रंग है, तो रंग का कोई मसला नहीं, क्योंकि वो जिस्म के अंदर एक रच बस गया है, तो रंग का मसला कोई नहीं होता बस। लेकिन उसका पेंट का जो जिस्म है ना, वो उतारना जरूरी है। मसला अगर किसी की आंख दुखती हो और चिपड़ जाहिर हो, आंख दुखने का मतलब आंख से पानी जारी है या आंख से ऐसा मवाद निकल रहा है, वो देखने में तो पानी होता है लेकिन वो असल में गुदूद होते हैं। एक जिस तरह फोड़े पीन से पीप निकलती है, इस तरह आंख से पानी निकलता है। तो वो जब निकलता रहता है ना, तो वो कहीं एक साइड पर, कहीं पर आंख के किसी कोने में वो जमता रहता है, वो जम कर छोटे छोटे वो दाने से जिस तरह होते हैं ना, वो बन जाते हैं। तो वो आंख बंद करने पर अगर वो जाहिर हो रहे हैं बाहर की तरफ, तो वो चिपड़ होते हैं, तो वो पानी को नहीं नीचे लगने देते। अगर तो वो जाहिर हो रहे हैं तो उनको साफ कर कर अच्छी तरह फिर वुजू करना चाहिए, वगरना वुजू नहीं होगा, क्योंकि उनके नीचे पानी नहीं पहुंचेगा। ये मसला दोबारा पढ़ते हैं। अगर किसी की आंख दुखती हो और चिपड़ जाहिर हो, तो अगर आंख बंद होने में वो चिपड़ आंख के बाहर रहता हो तो उसके नीचे पानी पहुंचाना वाजिब है। लेकिन अगर आंख बंद करने पर वो आंख के अंदर चला जाता है तो फिर उसको धोना वाजिब नहीं है, क्योंकि जो आंख का अंदर का हिस्सा है वो वुजू में धोना फर्ज नहीं है। आंख के अंदर पानी डालना भी ये फर्ज नहीं है। मसला किसी ने सर पर विग लगा रखी हो, नकली बाल जो होते हैं, और उस पर मसा किया तो मसा नहीं हुआ। इसी तरह अगर मसनूई झिल्ली पर इंसानी बाल पे वस करवाए, यानी ओरिजिनल बाल, किसी के इंसानी बाल भी हों लेकिन वो किसी झिल्ली पर, पहले सर के ऊपर एक झिल्ली है और उसके ऊपर बाल लगवाए हुए हैं, इंसानी बाल गो वो ओरिजिनल असली ही हों, फिर भी अगर उस पर मसा किया हो तो ये मसा भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो आपके अपने बाल नहीं है, वो तो किसी और के बालों पर आप मसा कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी और के बाल आपने अपने जिस्म के अंदर लगवा लिए हैं, वो फिर आपका वो जिस्म का हिस्सा बन गए हैं, उनका मसला आगे आएगा भी। वो उनके ऊपर अगर मसा किया, जिस तरह बंदे बाल लगवाते हैं अपने सरों में, तो उससे मसा हो जाएगा। सर पर मेहंदी लगा रखी हो और बाल उसके लेप में छुपे हुए हों, तो मेहंदी के ऊपर से मसा करने से सर का मसा नहीं होता, क्योंकि वो मेहंदी के ऊपर मसा किया, सर के ऊपर तो किया नहीं। इसी तरह हेयर कलर अगर ऐसा है जिसमें बाल बिल्कुल छुपे हुए हैं, कोई भी लगा रखा है, तो उसके ऊपर मसा कर लिया, वो भी मसा नहीं होगा। हाँ, मेहंदी धुल गई, उसका रंग खाली लगा हुआ बालों को, उसके ऊपर मसा कर। मसला किसी के नाखून बड़े हुए हों और उंगलियों के सिरे उनके नीचे छुप जाएं, तो उनके नीचे पानी पहुंचाना फर्ज है। आंखें मतलब नाखून बड़े बड़े हैं, और बाज़ दफा यूं होता है कि नाखून बड़े होने के साथ आगे से गोल भी हो जाते हैं, जो उंगली का जिस्म का हिस्सा ना उसके नीचे आ जाता है। तो अगर इतने बड़े हुए हैं कि जिस्म का हिस्सा उनके नीचे है, तो उनको धोना जरूरी है, पानी पहुंचाना फर्ज है, इसका ख्याल रखना चाहिए। जी, आंखों में लेंस लगा रखे हों तो कोई मसला नहीं है, वुजू में वो रुकावट नहीं बनते। मैंने जैसा कि बताया कि आंखों का अंदर का जो कुछ भी लेंस हैं, कुछ उसके लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वुजू हो जाएगा।
جی کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہوں جی اس کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے. وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا, وضو کر لیا تھا, وضو کرنے کے بعد دیکھا یار مثلاً کوہنی ہے وہ خشک رہ گئی, بعد میں دیکھا کسی نے بتایا بھی یہ تو خشک رہ گئی آپ کی کوہنی, یا ایڑی خشک رہ گئی. وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلان جگہ سوکھی ہے, تو وہاں فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا چاہیے. پانی بہانا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں احناف کے ہاں اسالہ یعنی پانی کا بہہ جانا یہ ضروری ہے. غسل کہتے ہیں یعنی دھونے کو دھونا کہتے ہیں اسالہ, تو پانی بہانا ضروری ہے. وہاں صرف ہاتھ پھیر لینے سے پانی بہنا والا جو حکم ہے نا دھونے کا, جو دھونے والی بات وہ نہیں اس میں آئے گی, اس لیے پانی صرف پھیرنا ضروری. جی جی وہ کلر اگر دھونے کے بعد اگر ہیئر کلر لگا رکھا تھا اس کا جرم اتر گیا, یعنی جو اس کے جو مواد ہوتا ہے ہیئر کلر کا اپنا وہ اگر اتر گیا تو خالی رنگ اگر بالوں کو لگا ہوا تو اس سے وضو ہو جائے گا, اس میں کوئی مسح ہو جائے گا, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں نہیں ان کو ضروری ہے دھونا, یعنی مل لینا جتنا انسان کے اختیار میں ہے مل لے, مل لے تو مسام. جی اگر کسی کے ہاتھ پاؤں میں پھٹن ہو اور اس میں پانی پہنچانا نقصان نہیں کرتا تو پھٹن کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے, جس طرح ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں نا. اور اگر دھونا نقصان کرتا ہو تو پھٹن کے اندر پانی پہنچانے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے, پھر اندر پانی نہ بھی پہنچائیں تو بچت ہے. خیر اگر پاؤں کی پھٹن میں موم, روغن یا کوئی اور دوا بھر لی جس طرح ویزلین بھر لیتے ہیں, تو اگر دوا نکالنے سے ضرر اور نقصان نہ ہوتا ہو, ضرر بھی نقصان کو کہتے ہیں یعنی تکلیف نہیں ہوتی, تو اس کو نکال کر پھٹن کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اگر دوا نکالنے سے ضرر ہوگا تو اس کو نکالے بغیر اوپر ہی سے پانی بہا لے, پھر بھی ٹھیک ہے, وضو ہو جائے گا. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بلکہ ہوا بھی کہ وہ ایڑی کے اندر پھٹن ہے, انہوں نے ویزلین بھر رکھی ہے, تو ویزلین جیسے وہ نکالتے تو اندر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا, اس لیے ان کو اجازت دی کہ بھئی آپ ویزلین لگی رہنے دیں اور اس کے اوپر سے وضو کر لیں. اگر کسی کے اعضاء پر زخم ہو اور وہ اس کو دھونے پر قادر ہو, یعنی دھونا اس کو نقصان نہ کرتا ہو, تو اس کا دھونا فرض ہے. یہ جسم کے زخم کے بارے میں بات آ گئی. سب سے پہلا حکم تو دھونے کا ہے, اگر دھونے سے نقصان نہیں تو دھوئیں, اور اگر اس کو دھونا نقصان کرے تو دھونے کا فرض اس سے ساقط ہو جائے گا, بس اس کے اوپر پانی بہا لے, یعنی ہاتھ سے ملے نا, صرف ٹوٹی کے نیچے کر کر یا نل کے نیچے کر کر پانی بہا لے صرف. یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ تو ہے پانی کے ساتھ ہاتھ سے بھی مل لے تھوڑا سا, دوسرا درجہ ہے صرف بہا لے. اگر یہ بھی ممکن نہیں, پانی نقصان کرتا ہے, تیسرا درجہ کیا ہے, تو زخم پر مسا کر لے, اس کو زخم کے اوپر پھیر لے. اور اگر مسا بھی نقصان کرے تو مسا بھی ساقط ہو جائے گا, تو وہ ارد گرد کی جگہ دھو لے اور زخم کی جگہ کو چھوڑ دے. جی یہ شریعت کی بہت آسانی ہے. مسئلہ مثلا زائد ہاتھ ہو یا زائد انگلی ہو تو اس کو بھی دھونا فرض ہے, کونے سے نیچے جو کچھ بھی, کیونکہ انگلیاں بعض دیکھی ہیں کہ ایک انگلی کسی کی زائد ہے, اگر کوئی ایسا ہے جس کا ہاتھ ہی ایک زائد ہے, ممکن ہے, تو کوہنی سے نیچے جو کسی کا ہاتھ کوہنی کے پاس سے کٹ گیا ساری, تو کوہنی کا دھونا اس سے ساقط ہو گیا. اور اگر کوہنی کا کوہنی یا اس کا کچھ حصہ باقی ہو تو اس کا دھونا کیونکہ جہاں تک ہم دھوتے ہیں وضو میں کوہنی, اگر دھونے کی حق کی دھونا ہی نہ رہے تو اس کا دھونا ساقط ہو جائے گا. ٹخنا بھی جی
आवाज आ रही है? आवाज हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? अच्छा जी। वुजू में 13 सुन्नतें हैं। वुजू में 13 सुन्नतें हैं। नियत करना, बिस्मिल्लाह कहना, घुटनों तक हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, सारे सर का मसा करना, हर उज़्व को 3-3 मरतबा धोना, हाथ और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना, तरतीब से वुजू करना, पैर दर पैर धोना, यानी एक उज़्व खुश्क ना होने पाए कि दूसरा धो ले। ये वो चीजें हैं ये वुजू की सुन्नतें हैं। इनकी तफसील आगे एक एक की आ रही है। ये वो चीजें हैं कि जो जिनका अगर लिहाज ना भी रखा जाए फिर भी वुजू हो जाएगा। फराइज जो पीछे गुजर चुके हैं, ये आवाज मुकर्रर आ रही है। आवाज पलट के आ रही है बार बार। खैर, ये 13 सुन्नतें हैं। इन सुन्नतों से मुतालिक तफसील दर्ज झैल है। मसला, जब वो 4 उज़्व जिनका धोना वुजू में फ़र्ज है धुल जाएं तो वुजू हो जाएगा, चाहे वुजू का कस्त हो या ना हो। जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा ले और वुजू ना करे, या हौज में गिर पड़े, या बारिश में खड़ा हो जाए और वुजू के 4 आज़ा धुल जाएं तो वुजू हो जाएगा, लेकिन वुजू का सवाब ना मिलेगा। वुजू का सवाब उस वक्त मिलेगा जब वुजू की नीयत होगी। बाज़ लोग पूछते हैं ना जी, मैं नहा लिया था, मैंने वुजू नहीं किया, तो वुजू हो गया कि नहीं हुआ? तो भी उनका वुजू हो गया, क्योंकि जो वुजू के चारों आज़ा हैं वो धुल गए। नहाने में तो बतरीक़ौला धुलते हैं, अच्छी तरह धुलते हैं। वैसे वुजू में तो इतने अच्छी तरह धुलते भी नहीं जितना नहाने में धुलते हैं। तो नहाने के बाद, या किसी ने कोई स्विमिंग की है, कोई नहाया है पानी के अंदर, किसी ने कुछ छलांग लगा ली है, या बारिश में अच्छी तरह नहा लिया है, तो वुजू की नीयत करना तो सुन्नत है। बस उससे ये है कि सवाब नहीं मिले, वुजू हो जाएगा अगर नियत के बगैर किया। अगर लेकिन नियत कर ली है साथ वुजू की भी, नहाने से पहले वुजू की भी नियत कर ली, उसमें पाकी की नियत कर ली, तो उसमें फिर सवाब भी मिल जाएगा, नहाने का भी वुजू का भी सवाब मिल जाएगा। कुल्ली की हद ये है कि अगर पूरे मुंह के अंदर पानी पहुंच जाए, और नाक में पानी डालने की हद ये है कि नाक के अंदर नरम हिस्से तक पानी पहुंच जाए। ये दोनों की हद बता दी, पूरे मुंह में और नाक की नरम, ये हड्डी जहां खत्म होती है वहां तक पानी पहुंचा ले, ये हद है कुल्ली और नाक में पानी डालने की। मसला, कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में मुबालगा करना सुन्नत है। यानी अच्छी तरह कुल्ली करना और अच्छी तरह नाक में पानी डालना, ये सुन्नत है। अभी अच्छी तरह मुबालगा का मतलब अच्छी तरह से खूब कोशिश करें कि कुल्ले में मुबालगा ये है कि मुंह में पानी लेकर गरगरा करे, हल्क तक पहुंचाए, और नाक में पानी डालने की में मुबालगा ये है कि नाक की हड्डी बांसा तक चढ़ाए। ये सख्त जो हड्डी है ऊपर, जो नाक के ऊपर होती है, उसके अंदर अंदर की तरफ से उस तक पहुंचाए। लेकिन अगर रोजादार हो तो इन दोनों में मुबालगा ना करे, बस थोड़ी बहुत कुल्ली कर ले, यानी कि गले तक ना पहुंचाए और नाक में भी ज्यादा पानी ना चढ़ाए। मसला, दाढ़ी में खिलाल का मसनून तरीका यह है कि दाएं हाथ से चुल्लू में पानी लेकर ठोड़ी के नीचे के बालों की जड़ों में इस तरह डाले कि उस वक्त हाथ की, ताकि चुल्लू
جی داڑھی کے خلال کی بات چل رہی ہے پانی پہنچانا ہے پہلے تو اس کے بعد اس کا پھر خلال کرنا ہے. پانی پہنچانے کا طریقہ کہ پہلے چلو میں پانی لے کر اس کو داڑھی کے نیچے کی طرف ڈال دیں. ڈالنے کے بعد جس طرح ہاتھ ہے ایسے ہی اس کو داڑھی میں ڈال کر آگے کی طرف کو کھینچیں, یعنی نیچے سے ڈالیں ہاتھ اور آگے کی طرف کھینچیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو الٹا کر لیں, یعنی جو ہاتھ کا پچھلا حصہ ہے وہ اوپر ہو جائے اور جو جہاں پانی تھا ہتھیلی والا جو حصہ تھا وہ نیچے کی طرف ہو جائے, اور پھر داڑھی کے اندر نیچے سے اوپر کی طرف گھمائیں. 2 طریقے ہیں, یہ دونوں طریقے آگے بتا رہے ہیں کہ جانب ڈال کر اوپر کو خلال کرے, جس کی 2 صورتیں ہیں. ہتھیلی کی پشت گردن کی طرف رہے اور ہتھیلی باہر کی جانب یعنی چھاتی کی طرف رہے. یہ طریقہ پہلا ہے. دوسرا طریقہ ہتھیلی گردن کی طرف ہو اور ہتھیلی کی پشت باہر کی طرف ہو. یہ دونوں طریقے ہیں خلال کے کیے جا سکتے ہیں. مسئلہ سر کے مسح کے 2 طریقے ہیں جو حدیث سے معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1, دونوں ہاتھ اور انگلیاں اپنے سر کے اگلے حصے پر رکھ کر پچھلے حصے کی طرف اس طرح لے جائیں کہ سارے سر پر ہاتھ پھر جائے. پھر 2 انگلیوں سے 2 کانوں سے ترکیوں اور بیچ کی انگلی ملا لے. چھنگلیا چھوٹی انگلی, اس کے ساتھ والی انگلی اور بیچ کی بڑی انگلی, ان تینوں کو تو آپس میں ملا لے. اور شہادت کی جو انگلیاں کہلاتی ہیں کلمے کی انگلیاں کو جدا رکھے اور انگوٹھے کو بھی جدا رکھے. اچھا, جو 3 انگلیاں ملا لی ہیں ملا کر سر کے آگے کے حصہ پر رکھے اور سر کے درمیانی حصے میں آگے کی طرف سے پیچھے یعنی گدے کی طرف کھینچے. سر کا صرف درمیانی جو حصہ ہے نا, صرف انگلیاں ٹچ ہوں سر کے اوپر, انگلیاں صرف ٹچ ہوں اور پیشانی کی طرف سے شروع کیا جائے اور پیچھے کی طرف لے جائیں. اور پھر کیا کرنا ہے, اس وقت دونوں انگوٹھوں اور دونوں انگشت شہادت یعنی سر سے الگ اٹھا کر رکھنا ہے. جب یہاں سے آگے سے پیچھے جانا ہے, انگلی بھی اٹھی ہوئی ہے, انگوٹھا بھی اٹھا ہوا ہے اور ہتھیلیاں بھی اٹھی ہوئی ہیں. یہ تینوں چیزیں سر سے جدا ہیں, صرف انگلیاں سر کو ٹچ کر رہی ہیں. اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو گدی کی طرف سے وسط سر کے دونوں جانب یعنی دونوں سائڈوں پر رکھے اور گدی سے آگے کی طرف کو کھینچے. یعنی اب ہتھیلیوں کا استعمال کرے, پیچھے سے آئے, ہتھیلیوں کو آگے کی طرف سائڈوں سے جو مسا رہ گیا ہے سر کا اس کو کر لے. یعنی پہلے آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا انگلیاں, اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف ہتھیلیاں سائڈوں سے لے کر آنی ہیں. اس طرح سر کا مسا ہو جائے گا. لیکن اس میں انگشت شہادت جو ہے, شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ استعمال نہیں ہوا. ان کو آپ یہ آگے جو ہے نا ان کا کیا کرنا ہے آگے بتا رہے ہیں. پھر کانوں کا مسا کرے, کانوں کے اندر کا مسا دونوں انگشت شہادت کے سروں کے اندر کی طرف سے کرے اور کانوں کے باہر کا مسا دونوں انگوٹھوں کے اندر کی طرف سے کرے, انگلی سے کر لے. مسئلہ انگلیوں کے بیچ میں پانی داخل ہو بھی جائے تب بھی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے. یہ بھی یہ اس خیال سے کہ یار اتنا زیادہ پانی آ رہا ہے تو پہنچ گیا ہوگا, اب خلال کی کیا ضرورت ہے, تو ضرورت ہو یا نہ ہو سنت کے طور پر اچھی طرح خلال کرنا چاہیے. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کے 2 طریقے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ, یعنی دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں, سیدھا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں ڈال لیے. یہ بھی تو ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ, ایک ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھے, یعنی ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ الٹا کر کے رکھے اور اوپر کے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچے, یعنی یہ اس طرح کر کے پیچھے کی طرف کھینچے. پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے.
ایک ہاتھ کر لیا پھر دوسرا ہاتھ یوں کر لیا. اچھا, پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس بائیں ہاتھ کی چھنگلی یا چھوٹی انگلی کے ذریعے پاؤں کی انگلیوں میں نیچے سے اوپر کو خلال کرے. نیچے سے اوپر کو یعنی اوپر سے صرف نہیں ڈالے نا, یوں کر کے. بہتر طریقہ, پہلا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیچے سے, نیچے کی طرف سے یوں, یہ نیچے کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی انگلی کو فولڈ کر کے تھوڑا سا گول کر کے جس طرح ہوتا ہے, نیچے کی طرف سے جو ہے نا آپ اس کو یوں کریں. نیچے سے اوپر کی کو خلال کرے اور دائیں پاؤں کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کرے, بائیں پاؤں کی چھنگلی پر ختم کرے. مسئلہ, اگر کوئی الٹا وضو کر لے, پہلے پاؤں دھو ڈالے, پھر مسح کرے, پھر دونوں ہاتھ دھوئے, پھر منہ دھو ڈالے, یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر وضو کرے, تب بھی وضو ہو جاتا ہے, لیکن سنت کے موافق نہیں ہوتا. الٹا وضو کیا, جیسے مرضی بے ترتیب وضو کیا, ہو جائے گا, لیکن سنت کا ثواب اس میں, جو ترتیب والی سنت ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا اس کو. مسئلہ, ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عضو سوکھ جائے, بلکہ اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے. اگر پہلا عضو سوکھ گیا تب دوسرا عضو دھویا تو وضو تو ہو جائے گا, لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے. البتہ اگر گرمی ہو یا ہوا کی تیزی کی وجہ سے دوسرا عضو عام رفتار سے دھونے سے پہلا عضو سوکھ جائے تو سنت کے مخالف نہ ہوگا. یعنی اس نے تو پوری کوشش کی تھی, لیکن وہاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ ابھی ایک بازو دھویا تھا, ابھی دوسرا بازو دھونا ہے, لیکن پہلا بازو خشک ہو گیا, تو اس کو سنت کا ثواب بہرحال مل جائے گا. آگے انشاءاللہ کل وضو کے مستحبات سے شروع کریں گے. سوال آیا ہے.